فخر جہاں کی بات کرتے ہیں اور اس زمین کے رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں، وہ فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا، فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا۔ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، اور تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اور اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون؟ اما یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور ذات شاعر لکھتا ہے کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، اور میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر، تو حیران ہوں آج اپنی حسرتوں پہ عباس، ہر چیز مانگی خدا سے خدا کو چھوڑ کر۔ ذات محترم اگر ہم خدا کو مانگ لیتے، اگر ہم خدا کو راضی کر لیتے تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے میلادی حضرات اور ہمارے حضرت آپ حضرات کو درود شریف کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں بتا رہے تھے۔ حضرات محترم قرآن کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اس کے مقدس فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا پر خوب خوب درود اور سلام پڑھو جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا، درود و سلام پڑھنا، حضرات محترم میرے آقا فرماتے ہیں کہ نبی یوم القیامت یا کثر علیہ السلام، یعنی جو انسان قیامت کے، جو انسان دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا، قیامت میں میدان محشر میں وہ انسان سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا، مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا، اے لوگوں اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیا کرو۔ اور یہ تمہارا درود پڑھنا صرف ایک آن کے لیے نہیں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، صرف ایک منٹ کے لیے نہیں، صرف ایک گھنٹے کے لیے نہیں، صرف ایک دن کے لیے نہیں، صرف ایک ہفتے کے لیے نہیں، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، صرف ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک تمہاری دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور فیوز برکات کا سرچشمہ بھی۔ وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جو میرے آقا پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ حضرات محترم یہ درود شریف کیا ہے؟ علماء کرام صوفیاء نظام فرماتے ہیں کہ درود شریف نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک قرب خداوندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق نبی کی علامت ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک حب رسول کی دلیل ہے، درود پاک دنیا و آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، دیبا کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ آخر کار ننھے بچوں میں درود و سلام پڑھنے کا اشتیاق کیوں پایا جاتا ہے؟
ان کے دلوں میں عشق رسول کا یہ طوفان کیوں برپا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی بریلوی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی، سرکار سے محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ میں نے ابھی قرآن مقدس کے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند منٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاعر اسلام فرماتا ہے کہ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، اور میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، اور میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، اور جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہے مائیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو ہے مائیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور حضرات کے جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں، اور حضرات کے میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس، میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس، جب بھی میں اپنی ماں سے کلام کرتا ہوں، جب بھی میں اپنی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ حضرات محترم شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے والدین کی اس سے ماں کے تعلق سے ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرات محترم کہ صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی، اور دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ بار دی، اور ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی، ماں نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرو، یہاں تک کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخری عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، بلکہ نرمی سے پیش آؤ، جب تم اس سے کلام کرو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ میرے دوستو، آخری ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارے بھائی بھی ایک انسان ہیں، ہماری بہنیں بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، لیکن خاص کر اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، بلکہ نرمی سے پیش آؤ، اور جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ آگے ایسا کیوں؟ میرے دوستو، میرے ذہن کی دریچوں میں، میرے ذہن کے دریچوں میں جو ہی یہ سوال پیدا ہوگا تو ماں کی مہربانی اپنے دامن تھام لے گی، ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہیں اپنی شکم کے دودھ کو پلایا ہے، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہیں جوانی کی منزل پر کھڑا کیا ہے، بیٹا بھول گئے جب تم چھوٹے تھے، بیٹا جب تم بھول گئے جب تم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی اور تمہاری پیشاب کی جگہ میں سو جایا کرتی تھی، اور جب تم اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو تمہیں اپنی سینے پر سلا دیا کرتی تھی، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنی شکم میں بھرتی رہی، تمہارا وزن برداشت کرتی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن باپ کے احسانات تمہارے سامنے الگ دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے گی، باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی غلامی کی ہے، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی نوکری کی ہے، بیٹا بھول گئے میں ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے لیے عزیز و اقارب اپنے وطن کی محبت کو چھوڑ کر، لوگوں کی نظروں سے دور جا کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر پردیس جا کر، دھوپ اور گرمی میں اپنے بدن کو جلا کر، اپنے بدن کے خون کو جلا کر تمہاری پرورش کی ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے، انہوں نے ہمارے گوشے قلب سے کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات اور شفقت اور محبتوں کے بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں تکلیف و ایذا دیتے ہیں،
پھر بھی ایک ماں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو پروردگار عالم سے یہی دعا کرتی ہے، اے رب کعبہ تو ہمارے لال کو، تو ہمارے لخت جگر کو ہمیشہ سکون و راحت کی زندگی عطا کر۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت ذات محترم۔ لیکن ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے حضرات محترم، جب ہم عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر آپ کہیں جاتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں، آپ کا بچہ دھول میں بیٹھ کر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، بچے کی نظر آپ پر پڑتی ہے، بچہ دوڑتا ہوا اگر آپ سے لپٹ جاتا ہے، اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کپڑوں میں شکنی پڑ رہی ہے، اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کپڑوں میں گرد و غبار پڑ رہا ہے، بلکہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو محبت سے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ آج جس طرح میں اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں، کل اسی طرح میرا باپ بھی مجھے سینے سے لگاتا ہوگا، کل اسی طرح میرا باپ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ ذات محترم، آج ہم اپنی اولاد کو بھوکا دیکھتے ہیں تو آپ دل ملا اٹھتے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس آپ سے دیکھی نہیں جاتی، بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے دھوپ میں لوگوں کا کام کرنے لگتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ آج جس طرح میں خود بھوکے رہ کر اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، کل اسی طرح میرا باپ بھی خود بھوکے رہ کر مجھے کھلاتا ہوگا، کل اسی طرح میرے باپ نے بھی مجھے پالا ہوگا۔ ذات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات اتنی مقدس رات ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اس انسان کی نہ ہی دعا قبول ہوگی نہ ہی گناہ بخشے جائیں گے۔ جو والدین کو تکلیف و اذیت دیتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، حضرات محترم، یہ ماں کیا ہوتی ہے، یہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرات محترم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے مکان پر بھیک مانگنے کے لیے آئی، 2 بچوں کے ساتھ میرے مکان پر بھیک مانگنے کے لیے آئی۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ فرماتی ہے کہ میں نے اسے 3 کھجوریں دے دی، اس عورت نے اپنے دونوں بچوں کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لیا، ابھی حلق کے نیچے اتارا بھی نہیں تھا کہ دونوں بچے اپنی ماں کے منہ کو تکنے لگے۔ ماں ابھی کھجور کو منہ میں ڈالا ہی تھا، کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے جو اس کے 2 بیٹے ہیں اس کے منہ کو تکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترمات، ہمارے اولاد یہی کرتی ہے، اگر ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے تو بچے سوچتے ہیں کہ اگر اور مل جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ حضرات محترم، دونوں بچوں کو ایک کھجور دے دی، ایک کھجور کا اپنے منہ میں ڈال لیا، ابھی حلق کے نیچے اتارا بھی نہیں تھا کہ بچے ماں کے منہ کو تکنے لگے۔ ماں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کھجور کو حلق کے نیچے اتار دے۔ حضرات محترم، ماں اپنے منہ میں ڈالی ہوئی کھجور کو واپس نکالتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی محبت۔ لیکن حضرات محترم، ماں باپ اپنے اولاد سے کتنی محبت کرے لیکن اولاد اس کا صلہ نہیں دیتی ہے، اولاد اس کا صلہ کیا دیتی ہے؟ گالیوں سے اس کا صلہ ملتا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیے آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے، وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس پر فرض و واجب نہیں ہے، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا کو رد کر سکتا ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا فرماتے ہیں دعاء والدہ لوالدہ کا دعاء لکم
تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، تو عرش کہتا ہے اے پروردگار عالم کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ تو قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے اے عرش تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا تھا، ہم نے اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازی نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہوگا؟ لیکن سنو ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تب بھی اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ باپ اگر نماز نہیں پڑھتے تب بھی اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، باپ کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، باپ کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا مرتبہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہتی ہے، میں اپنی بات کو 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، ایک صحابیہ آتی ہے، آنے کے بعد عرض کر یا رسول اللہ میری ماں شراب پیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میری ماں شراب پیتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہاں خدمت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ شراب پینے کے لیے میں خالی میں جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھاؤ اور وہ نہ مانے، جب وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اٹھا کر بستر پر لیٹا دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ آج ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، آج ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا نوجوانوں، تم ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ آج تم اپنی ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے کل تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ اگر تم نے ان کو ستایا تو تمہاری اولاد اس سے زیادہ تم کو ستائے گی، اگر تم نے ان کی خدمت کی تو تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہاری خدمت کرے گی۔ حضرات محترم، یہ جو ماں باپ ہیں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت پیر کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرے دیکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ میرے نوجوانوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا پھر ان چہروں کو ترسو گے، پھر یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نہیں آئیں گے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑوس کی قضا ہے۔ دستانے کی فجر نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑوس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے کہ اگر ایک بار قبر میں چلے جائیں تو پھر اس کی کبھی زیارت نہیں ہو سکتی، کبھی اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، جو محبت سے ایک مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، جس دن یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اس دن ہمیں ان کی یاد آئے گی۔
حضرات محترم، میں کیا، آپ کیا، اپنی کیا اوقات ہے، اپنی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ حضور کو جب اپنے ماں باپ کی یاد آتی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو رحمت للعالمین ہوں، جو سب سے اتنا پیار کرتے ہوں، وہ اپنی ماں باپ سے اتنا پیار کرتے ہوں گے، اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرو۔ حضرات محترم، شاعر اسلام کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کہ سات و آسماں مہکے اور وہ لا مکان مہکے اور ہم مہک رہے ہیں اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے۔ میری دعا ہے کہ جنت میں تم سب کی ماں مہکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس محفل میلاد کی برکت سے حضرت مفتی امین صاحب کو جنت الفردوس میں اعلی سعادہ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میری ناعلمی کی وجہ سے میری زبان سے جو بھی اغلاط نکل گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے اور اس صحیح پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی باقی رہی تو پھول ضرور کھلیں گے، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔